إلا بلسان قومه لتبين لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العلی العظیم. ربع گرامی، ہم 70-75 سال کے ہو گئے ہیں. ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ملک 70-75 سال کا ہو گیا ہے. اس ملک کے اوپر جو لوگ مسلط رہے ہیں ان کے جرموں میں 2 جرم بالکل مشترک ہیں. ایک تو انہوں نے اسلام کا نام جس کثرت کے ساتھ لیا ہے اسی طرح انہوں نے اسلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے. عوام کا نام جس کثرت کے ساتھ لیا ہے اس طرح انہوں نے عوام کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. تیسرا ظلم اس ملک اور قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس قوم کی قومی زبان اردو تھی، لیکن اردو کے ساتھ یعنی ابتدا سے لے کر آج تک جتنے حکمران ہوئے انہوں نے بے وفائی کی. اس ملک کے اوپر ایسے ایسے لوگوں کو حکمران بنایا ہے جو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزیاں بولتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کی درجہ چہارم کے آرڈر بھی اس وقت جو ہوتے ہیں وہ بھی انگریزی زبان میں ہوتے ہیں. آپ کی قسمتوں کے فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں. انگریز بھی وہ وکیل بھی انگریزی بول رہا ہوتا ہے، جج بھی انگریزی بول رہا ہوتا ہے، اور آپ کو جو لکھا ہوا فیصلہ ملتا ہے وہ بھی انگریزی زبان میں ہوتا ہے. جی، تو جب کوئی قوم غلام ہوتی ہے تو سب سے پہلے غلام اس کی زبان ہوتی ہے، بعد میں وہ قوم غلام بن جاتی ہے. تو یہ اس طرح یوں لگتا ہے کہ گویا ہم ایک غلام قوم ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اسی قوم کی زبان بولنے والے تھے. یہ نہیں ہوا ہے کہ قوم عربی بول رہی ہو اور وہاں نبی جو آیا ہو وہ سریکی بولنے والا ہو. ایسا نہیں ہے. جو اس قوم کی زبان تھی اس قوم کی زبان سے نبی کھڑے کیے گئے ہیں اور انہوں نے آ کر اس قوم کو اسی زبان میں سمجھایا. معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا کتنی بوڑھی ہے. کچھ سائنسدانوں نے کوششیں کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب اتنے ہزار سال پرانی ہے، اتنے ہزار سال پرانی ہے، لیکن جو وہ نظریہ قائم کرتے ہیں 20 سال کے بعد ایک اور نظریہ آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا اتنی پرانی نہیں ہے، یہ دنیا اتنی پرانی ہے. یہ دنیا جتنی بھی پرانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں 1,20,000 پیغمبر بھیجے اور یہ مختلف علاقوں میں آئے ہیں، مختلف قوموں کی طرف آئے. جس قوم کی طرف جو نبی آیا ہے اس نے اسی قوم کی آ کر بات کی. اللہ کے قرآن نے تو کل یہاں یوں سمجھیں کہ 27-28 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی بھی اگر سیرت کوئی جمع کیا جائے تو وہ ایک صفحہ بھی نہیں بنتا. جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی سیرت جو قرآن حکیم نے بیان کی یہی ایک ذریعہ ہے مستند. کسی قوم کے پاس کسی نبی کی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے. اس کائنات کے اندر ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن تسلیم کرتے ہیں. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جن کی زندگی سب سے زیادہ محفوظ ہے. باقی سارے محترم ہیں، یہ حضرت ابراہیم محترم ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، لیکن کسی کی سیرت کس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے. یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں اپنے اپنے علاقے میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اسی قوم کی زبان میں آ کر اللہ کا پیغام ان کو سمجھایا. یہ بات طے ہے اور یہ بات ہے بھی بہت ضروری. جب تک یہ بات نہیں ہوگی آپ دین کی تعلیم نہیں دے سکیں گے، دین کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے. حیرت ہوتی ہے کہ 1890 میں غالباً جاپان کے بادشاہ نے، اس وقت ترکی کی خلافت تھی، اس وقت ترکی کی خلافت کے جو فرمانروا تھے اس کی طرف ایک خط لکھا کہ یہاں ایک عیسائی مشن آیا ہے اور عیسائی مشن عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے. اور ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب ان کا پہلا مشن آتا ہے تو وہ تبلیغ کے لیے آتا ہے، لیکن ان کا آخری مشن جو آتا ہے وہ آ کر اس علاقے کی چابیاں لے لیتے ہیں. ان کی یہ حکمت عملی ہے. تو مہربانی کر کے آپ اسلام کے کوئی مبلغ اور اسلام کے کوئی عالم ہماری طرف بھیجیں جو ان کا مقابلہ کر سکیں اور یہاں اسلام پھیل سکے. تو اس وقت کے فرمانروا نے پورے ملک کے اندر اعلان کرائے اور منادی کرائے کہ کوئی ایک ایسا عالم دین موجود ہے جو جاپانی زبان بھی جانتا ہو اور جو قرآن اور حدیث کا علم بھی جانتا ہو. تو پورے ملک میں ایک عالم دین بھی ان کو میسر نہیں آیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل اسی طرح ہوا کہ مشنری وہاں گئے. اگر اس وقت اسلام کا کوئی مبلغ وہاں گیا ہوتا، جس طرح وقت کے فرمانروا کی اپنی ضرورت تھی، تو آج جاپان کا جو حال ہوتا وہ آپ خود جانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس وقت مسلمان اور اسلام کا جو حال ہوتا وہ بھی آپ خود جانتے ہیں. اتنی بڑی اہم چیز ہے، اتنی بڑی عام چیز ہے. مولانا نانوتوی ایک دیوبندی مکتب فکر کے بہت اچھے عالم دین ہیں. یہ ایک دفعہ حج کا سفر کر رہے تھے. حج کے سفر کے دوران ایک جہاز کے اوپر ان کو اس طرح کا اتفاق ہوا کہ یہ مسلسل سفر کے دوران عبادت کر رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے. تو جہاز کا جو مینیجر تھا وہ اطالوی تھا. اس نے دیکھا کہ یہ لوگوں سے ہٹ کر ایک بزرگ ہے جو مسلسل پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے. تو اس نے ان کے ساتھی سے پوچھا کہ یہ آپ کے پادری ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں اب اس کو یہی کہہ سکتا تھا کہ یہ جی ہمارے مذہبی رہنما ہمارے پادری ہیں. تو انہوں نے کہا میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ میری بات ان کا جواب دیں گے؟ تو حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کا جواب دیں. انہوں نے کہا مجھے تو خوشی ہوگی، میں ان تک پیغام پہنچاؤں گا کہ کافر تک میرا پیغام پہنچ جائے. لیکن مسئلہ یہی ہوا کہ زبانیں جا رہے من ترکی میں نمیدانم، میں اب انگریزی نہیں جانتا اور یہ عربی نہیں جانتے، تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا؟ تو اعلان کیا گیا کہ اس جہاز کے اندر کوئی
ایسا آدمی بھی ہے جو عربی بھی جانتا ہو اور انگریزی بھی جانتا ہو. تو ایک آدمی آیا اور اس نے آگے بڑھ کر یہ بات کہی کہ جناب میں یہ خدمت کر سکتا ہوں، ترجمانی آپ کی کر سکتا ہوں. تو پھر اس کو بلایا گیا، سوال و جواب کی نشست ہوئی، لیکن ایک سوال کو وہ بار بار دہراتا تھا. جب وہ بار بار دہراتا تھا تو حضرت صاحب ان سے کہتے تھے کہ ترجمان صاحب شاید آپ میری بات کو آگے نہیں پہنچا سکے. یہ تو بالکل وہی سوال ہے جو مجھے بار بار کر، اس کا جواب تو میں نے دیا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ پیغام نہیں، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میں حج سے واپس لوٹوں گا تو سب سے پہلا کام میں یہی کروں گا کہ میں انگریزی زبان سیکھوں. ہاں جی، کیوں انگریزی زبان سیکھوں گا؟ تاکہ ایک وسیع دنیا ایسی پڑی ہوئی ہے جو انگریزی بولتی ہے، اور انگریزی اگر میں نہیں سیکھوں گا تو ان تک میں دین کا پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ لیکن جب وہ واپس آئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کی حسرت وہاں رہ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ اسی زبان میں، جس زبان میں کوئی قوم رہتی ہے جو بولتی ہے، اسی زبان میں اس قوم کی بات کی جائے. جی، اس لیے کہا ہے، دیکھیں آپ، وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، کوئی رسول بھی ہم نے نہیں بھیجا، الا بلسان قومہ، مگر وہ اسی قوم کی زبان جانتا تھا. ایک تو اسی قوم میں سے بھیجا، ساری قوم جانتی تھی کہ یہ دوسرے انسانوں سے کتنا مختلف انسان ہے. یہ تو دوسرا یہ ہے کہ اسی قوم کی زبان میں اس نے آ کر بات سمجھائی. اور کیوں کیا یہ؟ اس لیے کہا کہ خود لتبین لہم، تاکہ خدا کے دین کا پیغام کھول کھول تک ان تک پہنچا سکے. اگر کوئی دوسری زبان، یعنی مطالبہ ان کا ویسے یہ تھا کہ محمد رسول اللہ ہے تو یہ ہمیں کوئی دوسری زبان کی بات سنائے نا. یہ خدا کے نبی، ان کو ساری زبانیں آنی چاہیے تھی، ان کو ساری زبانیں کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک، تو مطالبہ یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس مطالبے کی نسبت یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ اس قوم کی زبان میں بات سمجھائی جائے جس قوم کی زبان کو وہ خود قوم بولتی ہو، اس کو سمجھ آتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ تمہارے اس مطالبے سے یہ بات زیادہ اہم ہے. چاہے جائے کہ تم موضوع کے طور پر کہو کہ رسول عربی ہے اور وہ سریکی بول کر سنائے، ہم مان لیں گے. رسول عربی ہے، وہ چینی بول کر سنائے، ہم مان لیں گے. یہ مطالبہ اتنا اہم نہیں ہے. یہ بات زیادہ اہم ہے کہ خدا کا رسول جو بات کہہ رہا ہے وہ بات سب لوگوں کی سمجھ میں آئے. سمجھ میں آئے گی تو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس دعوت کو قبول کریں گے. تو کہا یہ ہے کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ پاک نے سمجھانے کی حجت تمام کر دی ہے. اپنے رسول بھیجے ہیں، اسی زبان میں بھیجے ہیں. اس زبان کے سب سے زیادہ اچھا انسان خدا کا نبی ہوتا ہے، سیرت و کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے، فہم و بصیرت کے اعتبار سے آئیڈیل انسان ہوتا ہے. اس وقت کا سب سے اچھا انسان خدا کا نبی ہوتا ہے. اچھے نبی بھیجے، اسی کی زبان میں انہوں نے دعوت دی جو زبان وہ قوم بولتی تھی. اب اس کے بعد بھی کوئی اگر کج فطرت آدمی اسلام کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اللہ پاک نے یہاں اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت و ضلالت کی اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا ہے. جو بے اعتنائی برتتا ہے، جو بے توجہی کرتا ہے، جو اس طرف نہیں منہ کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دروازے سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. پھر کہا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ دلائل کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ زور کے ذریعے مسلمان نہیں بنانا چاہتا. اگر وہ زور کے ذریعے مسلمان بنانا چاہتا تو جس طرح اس نے فرشتوں کو بنایا تھا اس طرح سارے مسلمانوں کو بھی، سارے انسانوں کو بھی مسلمان بنا دیتا. ہاں جی، لیکن وہ نہیں. وہ چاہتا ہے عقل کو استعمال کریں، اپنے شعور کو استعمال کریں، عقل و شعور کو استعمال کر کے خدا کو پہچانیں، خدا کی اس کائنات کے اندر خدا کی نشانیوں کو پہچانیں اور پھر وہ ایمان لے آئیں. ہاں جی، عزیز ہے، وہ غالب ہے. اور پھر کہا کہ الحکیم، وہ حکیم بھی ہے. وہ اپنے اس غلبے کو بے ہنگم طریقے سے استعمال نہیں کرتا، حکمت کے ساتھ وہ اس کو استعمال کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اس نے بے فرمانی کی ہے اور اس کے اوپر عذاب کا توڑا برسا دیا جائے. ایک وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے لوگوں کو سنبھلنے کی اور سمجھنے کی اور لوگوں کو عمل کرنے کی. ایک مہلت دینے کے بعد جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا آخری فیصلہ سناتا ہے. میرے عزیز دوستو، اس وقت جس بحران کے اندر ہم مبتلا ہیں، سچی بات یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم اپنی زبان سے بیگانہ ہو رہے ہیں، عربی زبان سے بیگانہ ہو رہے ہیں. میں ایک سکول میں پڑھاتا ہوں، وہاں کی سکول کی انتظامیہ بچوں کی اسمبلی جب کراتی ہے تو بچے انگریزی میں بلاتے ہیں. وہ جو بلانے والا ہوتا ہے، انگریزی غالب آ رہی ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا سارا دینی لٹریچر جو ہے وہ آپ کا اردو زبان میں ہے، وہ آپ کا فارسی زبان میں ہے، وہ آپ کا عربی زبان میں ہے. آنے والی نسل اس سے بالکل لا تعلق ہو جائے گی، بیگانہ ہو جائے گی. اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہماری روایت، ہمارا دین کیا ہے، ہماری روایات کیا ہیں. اس طرح انگریزی آپ کے اوپر غالب آ رہی ہے اور اس زبان کا غلبہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اللہم صلی علی سیدنا